کنعان کی سرزمین، حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر۔ یہاں ایک کم عمر بچہ ہے، یوسف۔ ایک رات وہ اپنے والد سے ایک خواب بیان کرتا ہے۔ 11 ستارے، سورج اور چاند سب اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً اس خواب کی گہرائی کو سمجھ لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ محض خواب نہیں بلکہ نبوت اور عظمت کی علامت ہے، مگر وہ خبردار کرتے ہیں، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حسد بھی جنم لیتا ہے۔ یوسف کے بھائی باپ کی توجہ کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں حسد آہستہ آہستہ سازش میں بدلنے لگتا ہے۔ ایک دن بھائی یوسف کو سیر کے بہانے ساتھ لے جاتے ہیں۔ باپ کا دل بے چین ہے، مگر وہ بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صحرا کی ویرانی میں بھائی اپنا اصل چہرہ دکھاتے ہیں۔ یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اندھیرا، خاموشی اور تنہائی، لیکن یہ تنہائی اللہ کی نگرانی میں ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اسی لمحے یوسف کو وحی دی گئی، ایک دن تم انہیں ان کے اس فعل کی خبر دو گے اور وہ پہچان نہ سکیں گے۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ آتا ہے۔ کنویں سے ایک بچہ نکالا جاتا ہے۔ مصر کی منڈی میں یوسف ایک غلام کے طور پر فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ یوں ایک نبی کا بیٹا ایک غلام بن جاتا ہے، مگر اللہ کا منصوبہ خاموشی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مصر کا شاہی محل۔ عزیز مصر یوسف کو خرید کر اپنے گھر لے آتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، یوسف جوان ہو جاتے ہیں، حسن، وقار اور کردار کا پیکر۔ یہاں ایک نئی آزمائش جنم لیتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف کو بہکانے کی کوشش کرتی ہے۔ دروازے بند ہیں، موقع موجود ہے، مگر یوسف کہتے ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صرف انکار نہیں، یہ ایمان کا اعلان ہے۔ بالآخر الزام یوسف پر لگا دیا جاتا ہے۔ شہر میں چرچا ہوتا ہے اور سچ جاننے کے باوجود یوسف کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک معصوم، ایک پاکیزہ انسان سلاخوں کے پیچھے۔ یہاں بھی یوسف اللہ کو نہیں بھولتے۔ قید خانہ اب دعوت کا مرکز بن جاتا ہے۔ یوسف قیدیوں کو توحید کا پیغام دیتے ہیں۔ 2 قیدی خواب دیکھتے ہیں۔ یوسف ان کی تعبیر بیان کرتے ہیں، بالکل درست۔ ایک قیدی رہا ہو جاتا ہے۔ یوسف اس سے کہتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، مگر وہ بھول جاتا ہے۔ سال گزرتے ہیں، یوسف قید میں رہتے ہیں، مگر صبر کے ساتھ۔ پھر ایک دن بادشاہ ایک عجیب خواب دیکھتا ہے۔ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، کوئی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ اچانک قیدی کو یوسف یاد آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تقدیر پلٹنے والی ہے۔ یوسف خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ 7 سال خوشحالی، پھر 7 سال قحط۔ حل بھی پیش کرتے ہیں۔ بادشاہ متاثر ہو جاتا ہے، مگر یوسف فوراً محل نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں، پہلے میرے کردار کی صفائی کی جائے۔ تحقیقات ہوتی ہیں، سچ سامنے آتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی اعتراف کرتی ہے۔ یوسف باعزت طریقے سے رہا ہوتے ہیں۔ بادشاہ انہیں خزانے کا نگران مقرر کرتا ہے۔ آج وہی یوسف جو کنویں میں پھینکا گیا تھا، مصر کی معیشت کا محافظ ہے۔ قحط کے دنوں میں بھائی مصر آتے ہیں۔ آخرکار یوسف خود کو ظاہر کرتے ہیں، معافی، آنسو اور وصال۔ یوسف کہتے ہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حسد تباہ کرتا ہے، مگر صبر تعمیر کرتا ہے۔ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، مگر تقویٰ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا منصوبہ انسان کی سوچ سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ اگر اندھیرا ہے تو اس کے پیچھے روشنی بھی ہے، اگر کنواں ہے تو تخت بھی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ قائم رہے۔